الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے ہم سب کی نسبت کو، تعلق کو، رشتے کو قائم رکھا ہے کہ جس دین کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی اور نجات کو جوڑ رکھا ہے۔ آج اگر ایک انسان کے پاس دنیا کے سارے اسباب ہو، بلکہ ساری دنیا اگر اس کے پاس آ جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ دین کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے محروم ہو، تو ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، اس لیے کہ ایمان کی نعمت سے خالی ہے، ناکام ہے۔ اور اگر آج کسی انسان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا نہیں، لیکن ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہمارا تعلق رکھا ہے، ہمیں اس سے جوڑا ہے۔ اس دین کی نعمت کی حفاظت کرنا اور اس کو سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھنا، یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہلکی چیز، ردی چیز، کم قیمت چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں۔
چیز بیچنے والا اپنی چیز بیچ کے دائیں بائیں کام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تقاضے کے لیے چلا جاتا ہے۔ آپ آئیں گے دیکھیں گے بھئی اس کا ٹھیلا کھڑا ہے، اس کی دکان کھلی ہے، کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ بھئی وہ کہاں گئے؟ وہ کھانا کھانے گئے، آدھے گھنٹے میں آئیں گے۔ لیکن اس نے نہ سامان پہ چادر ڈالی، نہ شٹر بند کیا، نہ کسی کو بٹھایا۔ کیوں؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہوں اتنی قیمتی نہیں ہے۔ جب قیمتی نہیں تو اس کا چور بھی اتنا ہلکا نہیں ہوگا کہ وہ آ کے اس کی چوری کر جائے۔ لیکن جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کا مالک ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو تو کسی کو بٹھا کے جائے، دکان بند کر کے جائے۔ یہ مشاہدہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ جو چیز اللہ پاک نے جتنی قیمتی بنائی ہے اس کی حفاظت کے لیے انتظام بھی اتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا ایمان اور دین یہ اس صورت میں محفوظ ہے۔ بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں دوست، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس دین کا علم محفوظ ہوا وہ دین محفوظ ہوا، اور جس دین کا علم ضائع ہوا یا اس کو بے اہمیت کیا گیا وہ دین دنیا سے مٹ گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج آپ دیکھیں یہودیت ایک آسمانی دین کے پیروکار ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب آئی ہے، ان کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، لیکن آج یہودیت کی اصلی شکل، اصل تعلیمات، اصل طریقہ، اپنے پیغمبر کا طور طریقہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہود برائے نام یہود ہے، اور آج کی ساری یہودیت کا خلاصہ ظلم، فساد اور دنیا پر قبضے کا ایک خواب ہے، یہ مجھے مل جائے۔ وجہ اس لیے کہ یہود کے پاس اپنے دین کا اصل علم، کتاب کا اصل علم وہ نہیں بچا ہے۔ عیسائیت جو دنیا کا 2/3 حصہ ہے، یعنی دنیا کے 3 آدمی اگر ہو تو اس میں 2 عیسائی ہوں، اتنی بڑی تعداد۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت ہے، کرسچن ہے، جو دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں بہت بڑی تعداد میں بستی ہے، ہمارے معاشرے ماحول میں رہتے ہیں۔ لیکن آج عیسائیت کی اصل تعلیمات، اصل دین، پیغمبر کے طور طریقے، رہن سہن کچھ ان کے پاس نہیں۔ وہ اور حیوان مترادف ہے دوستو۔ آج دنیا میں بے حیائی عام ہو گئی، مرد عورت کا اختلاط عام ہو گیا، شراب پینا عام ہو گیا، بغیر نکاح کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کو آج عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ان ساری چیزوں کو دنیا میں پروموٹ کرنے والے عیسائی ہیں، وہ عیسائی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو عام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ اس لیے علماء نے ایک ضابطہ بنا دیا، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس دنیا میں قیامت تک وہی دین اب چلے گا جس دین کا علم زندہ ہوگا، علم محفوظ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں دین اسلام باوجود اس کے کہ ہر طرف سے اس پہ محنت ہوئی اور ہو رہی ہے، فتنے ہیں، ہر چیز کے دروازے اس پہ کھولے گئے،
دنیا کے، مال و زر کے، اسباب کے، طاقت کے، سب چیزیں ہوئی، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ مسلمان اتنا سخت جان کیسے ثابت ہوا ہے کہ 10 20 25 سال ایک اسلامی ملک کی پٹائی کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو اسلام دوبارہ نیچے سے اٹھتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا دوستو۔ ان بنیادوں کے اندر اسلام گیا کیوں ہے اور یہ زندہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میرے عزیزو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ دین اسلام کا علم آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے، علم، اور چونکہ دین اسلام چلا ہی علم کے ساتھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی ہے نا، پہلی وحی اللہ کے پاک پیغمبر پہ کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ یہ لفظ اقرأ جو ہے یہ قیامت تک کے انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اس دین کی بقا وہ اقرأ کے ساتھ ہے، وہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ آج چونکہ پوری دنیا کے اندر باوجود ان ساری فتنوں کے، محنتوں کے، کوششوں کے، علم کی حفاظت کے لیے اس امت کے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے وہ تاریخی محنت کی، وہ قربانیاں دی ہے کہ اس امت کی بنیادوں میں، اس کی جڑ میں اسلام بیٹھ چکا ہے دوست، دین بیٹھ چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو سے کسی صورت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو موقع بموقع نئے نئے جملے ہمیں سکھائے جاتے ہیں نا، اور بہت افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان کی زبان کی شائستگی اس کا کمال ہوا کرتی، زبان کی شائستگی، ہلکی بات کہہ دینا، کمزور بات کہہ دینا، اپنے جملے میں کسی طبقے پر طعن و طنز کر دینا، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے دوستو، یہ پیغمبرانہ اسلوب نہیں ہے۔ جہاں کسی پر طنز کا پہلو آئے، کوئی بات آئے، ہمارے اس مبارک دین نے اس کی نفی کی۔ اس لیے دیکھیں حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اس ظالم نے، جہاں اس کو موقع ملا، وہ ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ لیکن ایسا سخت ترین دشمن ان کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل، وہ بھی باپ کی طرح سخت کافر، چونکہ گھر کا ماحول ملا، وہی تربیت ملی، تو حضور علیہ السلام کے لیے دل میں بہت زیادہ بغض، نفرت۔ لیکن چونکہ قسمت میں ہدایت تھی، بیٹے کی قسمت میں ہدایت ہے، اکرمہ کی قسمت میں ہدایت تھی، یہ اکرمہ بعد میں جا کر مسلمان ہوئے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کے اسلام کا، اور ان کی بیوی ذریعہ اور سبب بنی ان کے اسلام لانے کا، ورنہ یہ بھاگ کے چلے گئے، کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کے لیے اعلان تھا کہ ان کے لیے کوئی امان نہیں۔ لیکن ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ میں آپ سے اپنے شوہر اکرمہ کے لیے امان مانگتی ہوں، آپ دے دیں گے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک واحد دربار ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا کہ جس میں آنے والی کسی عورت کو اللہ کے پیغمبر نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو یہی تھا کہ اکرمہ کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ آپ
آئی ہے تو آپ کی وجہ سے اکرمہ کو امان حاصل، وہ آ جائے۔ یہ گئی اپنی شوہر کو زبردستی کشتی سے اتار کے لائے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا یہ دھوکہ ہوگا، مجھے مکہ بلائیں گے، ہاتھ پیر سے باندھ کے مار ڈالیں گے۔ تو کہا وہ ایسے نہیں ہے۔ یہ اکرمہ آئے، حضور کی مجلس میں آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا کہ آئندہ سے ہماری اجتماعی مجلس میں کوئی ابو جہل کو برا نہیں کہے گا، اس لیے کہ اب ان کا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، لہٰذا بیٹے کے سامنے چاہے باپ کتنا ہی نالائق نافرمان ہو، لیکن اولاد ہوتی ہے، اولاد کے سامنے بڑوں کی برائی کرنا اس کو تکلیف دے دیتی ہے، لہذا آئندہ ہماری مجلس میں ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ آپ بتائیں شائستگی اور زبان کی صفائی کی یہ تعلیم دنیا کے اور کس تربیت گاہ سے ملی؟ اس لیے خدا را ان چیزوں سے اپنی حفاظت آج ضروری ہے۔ اس دین کا علم وہ مرکزی نقطہ ہے جو پورے دین کو محفوظ کرتا ہے دوستو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، آپ جانتے ہیں اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے کہ مسجد میں آگے کا حصہ وہ نمازیوں کے لیے تھا، لیکن مسجد کی بنیاد کے ساتھ ہی صفوں کے پیچھے ایک حصہ بنایا گیا اور اس حصے کو ایک چبوترے کی شکل دی گئی، اور اس چبوترے کو کن کا چبوترا کہا گیا؟ اصحاب صفہ کا، صاد کے ساتھ۔ یہ اصحاب صفہ ہے، وہ گنے چنے صحابہ جو اپنے آپ کو اس دین کے سیکھنے کے لیے، اس دین کے علم کے لیے وقف کر چکے تھے، آ چکے تھے، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا سوائے دین کے سیکھنے کے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک جگہ اسی مسجد میں بنائی، اسی مسجد میں ان کو بٹھایا گیا، اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں وہ ستون موجود ہے، اگرچہ اب وہ ریاض الجنہ کے حدود میں ہے جس کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ستون آج بھی موجود ہے جس ستون پر مالدار قسم کے صحابہ آ کر کھجور کے اور انگور کے اور موسم کے پھلوں کے خوشے لٹکا دیتے تھے، اس لیے کہ اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا مستقل انتظام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے ان بھائیوں پہ خرچ کرو۔ اس سے بھی دیکھیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ آئیں جی آپ لے لیں، جی آپ لے لیں، جی آپ لے لیں، یہ جو آج کل کا ہمارا مزاج ہے نا، لائن لگا دی اور ہاتھ میں بانٹ رہے ہیں۔ کسی بھی وقت آ کر کوئی صحابی ایک خوشہ لٹکا کے چلے گئے، کس نے لٹکایا، کس نے رکھا، کچھ نہیں پتا۔ یہ اصحاب صفہ جب بھوک لگتی تھی تو کھڑے ہو کر اس میں سے کھجور کے دانے توڑ دیے، انگور کے دانے توڑ دیے، انجیر کے دانے توڑ دیے، اور وہ کھا کے پھر وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ حصہ ان کے لیے خاص ہو گیا، اور اسی سے ہی ایسے ایسے صحابہ اٹھے کہ جن کی برکت سے اس امت کو ہزاروں ہزاروں حدیثیں ملی، اور انہی کی محنتوں کا، قربانیوں کا، دن رات دینے کا نتیجہ ہے دوستو۔ آج اگر ہم میں سے کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی ساری زندگی سمجھنی ہے کہ آپ چلے کیسے، آپ بیٹھے کیسے، آپ ہنسے کیسے، آپ روئے کیسے، سوئے کیسے، بات کیسے کی، ملاقات کیسے کی،
گھر کیسے گئے، گھر سے باہر کیسے نکلے، صفیں کیسے بنائی، نماز کے بعد دعا کیسے کی، ہر چیز دین کا دوست۔ حدیث میں اتنی باریک باتیں صحابہ نے محفوظ کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے دوست، حیران ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے صحابہ جب آگے روایات بیان کرتے تھے، ایک روایت ہمارے حدیث کے ذخیرے میں، وہ روایت ایسی ہے کہ صحابی اس کو بیان کرتے کرتے بیچ میں رکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں اور پھر حدیث کو آگے چلا لیتے وہ صحابی۔ تو جب وہ صحابی روایت نقل کر رہے ہیں تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، آپ رکے کیوں، مسکرائے کیوں، بغیر کچھ بولے آگے چلے گئے؟ پر میں جب یہ حدیث میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنی تھی، آپ نے جب بیان کی تو بولتے بولتے آپ اسی مقام پہ رکے، آپ مسکرائے، بغیر کچھ کہے ہوئے پھر آگے چلے گئے، میں نے وہ حدیث من وعن آپ تک منتقل کر دی۔ آج یہ ایسے محفوظ نہیں ہے دوستو، اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جو ہم سب جمعے کی تیاری کر کے، غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کر، کوشش کر کے آ کے پہلے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں جمعے کے احکامات کا، ان فضائل کا، ان سنتوں کا علم کیسے ہوا؟ یہ جذبہ آج میرے اندر کیسے پیدا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کو لے کر امت تک منتقل کیا گیا۔ یہ طبقہ اصحاب صفہ کا خاص تھا، جنہوں نے دین کا تفصیلی علم اللہ کے پیغمبر سے لیا ہے، تفصیلی علم۔ اچھا، بیچ میں ضرورت پڑتی، کسی قوم کے لوگ آئے کہ ہمارا قبیلہ اسلام لایا ہے، ہم 40 افراد، 25 افراد، 22 افراد، مدینہ کے اطراف میں سینکڑوں قبائل تھے، ہمیں کوئی معلم چاہیے جو ہمیں دین سکھا دے، دین کی بات بتا دے۔ تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے؟ اصحاب صفہ میں سے فلاں کو بلا کے لے آؤ۔ یہ دوستو وہ سٹور روم ہے، وہ گودام ہے اور وہ خزانہ ہے کہ امت کے پاس جب تک یہ طبقہ ہوتا ہے، دین کے ہر شعبے کے لیے آسانی۔ آپ فرماتے فلاں کو لے آؤ، آئے، ان کے ساتھ آپ چلے جائیں اور ان پر محنت کریں، ان کو دین سکھائیں، باقی لوگوں کو دعوت دیں، کام کریں۔ چلے گئے۔ پھر بیچ میں ضرورت آتی کہ فلاں جگہ پہ لشکر گیا ہے اور وہاں افراد کی کمی ہے، 50 افراد چاہیے، 100 چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں سے اتنے ساتھیوں کو بلا دو اور ان کو اس جماعت کے پیچھے بھیج دو تاکہ ان کی جہاد کی طاقت کمزور نہ پڑ جائے۔ علماء نے یہ بات لکھ کر یہ ایک نقطہ نکالا کہ آپ دیکھیں، دین کے جس شعبے کو جب ضرورت پڑی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا ہوا، آپ نے اس کے لیے افراد باہر سے نہیں ڈھونڈے، وہیں اصحاب صفہ کا جو ذخیرہ آپ کے پاس تھا، جو دین سیکھنے والے، علم سیکھنے والے تھے، انہی سے لے کر ان کی تشکیلیں فرمائی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، دین کا علم جب محفوظ ہوتا ہے، اس دین کے تمام شعبوں کو رسد پہنچتی، مدد پہنچتی رہتی۔ لیکن اگر اس علم کو کمزور کر دیا گیا، علم کمزور ہو جائے اور اس امت میں علماء نہیں رہے، کام کے علماء جن کے پاس واقعی دین کی صحیح شکل محفوظ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی نشاندہی فرمائی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بل بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ فرمایا اللہ پاک علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے اچک لیا جائے گا، بلکہ علماء کا اٹھنا شروع ہو جائے گا امت سے، یہاں تک کہ ہوتے 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 ایک وقت آئے گا
کہ علماء ربانیین نہیں بچیں گے، کام کے علماء، تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جا کے جاہلوں کو اپنا بڑا بنا دیں، کہیں گے فلاں بھی تو علم رکھتے ہیں نا، فلاں بھی تو جانتے ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ سمجھاتے ہیں، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دوستوں۔ اس لیے کہ آج امت اور نوجوان طبقہ وہ ذہن بنا چکا ہے کہ ممبر و محراب سے سکھایا ہوا علم یہ پرانا ہے، ان کو نئے انداز کا علم چاہیے۔ اور نیا علم کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لفظ منع، لفظ حرام، لفظ ناجائز، یہ آج امت کے لیے کسی بارود اور تلوار سے کم نہیں۔ اور شاکی ہے کہ بھئی علماء کے پاس سوائے ناجائز اور حرام کے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، احتیاط کریں۔ ایسے طبقے کو تیار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے جن کے حلیے، جن کے چہرے، جن کے عمامے، جن کا چال ڈھال وہ ظاہراً علماء کا ہوگا، لیکن اندر سے زہر بھرا ہوا ہے، امت کے ایمان کو متاثر اور تباہ کر دیں گے وہ۔ اسی کی نشاندہی، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور آ کر ان سامنے بیٹھے وہ کو، سننے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو کہ فرض عین کا ہے، ایک حصہ فرض کفایہ کا ہے۔ فرض عین اس امت کی اجتماعی ذمہ داری۔ ایک مسلمان آج غلط وضو کرے، غلط نماز پڑھے، زکوٰۃ غلط ترتیب پہ دے، حج غلط کر لے اور کہے کہ جی چونکہ مجھے آتا نہیں تھا، تو اس کی بچت نہیں ہے دوست۔ اس نے فرض عین سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لہذا اس کی پکڑ ہوگی، سیکھنا پڑے گا، نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا۔ اور ایک حصہ دین کا فرض کفایہ کا ہے کہ ایک جماعت اس امت میں ہر وقت ایسی تیار موجود ہو، جیسے میں نے ابھی اصحاب صفہ کی مثال دی کہ جہاں دین کے کسی باریک مسئلے کی، جزیے کی، معاملے کی ضرورت پیش آئے۔ اب میراث کے مسئلے سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں، تجارت کے تمام مسائل سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، نکاح طلاق کے تمام مسائل سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن اگر آج ہمارے کسی مارکیٹ کے تاجر ساتھی کو کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس نے کہا یہ تو آج بالکل ایک نئی صورت مارکیٹ میں جو ہے لانچ ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح ہے غلط ہے، خود تاجروں نے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل نہیں کرنا ہے دوست۔ اب ایسا عالم ہمارے پاس موجود ہو ہمارے علاقے میں کہ جس کے پاس میں جاؤں، مسئلہ پیش کروں، وہ مجھے میرے مسئلے کا حل بتا سکے، یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ تو اس زندگی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فرض عین کو سب سیکھیں، فرض کفایہ کے لیے ایک جماعت ہمارے پاس موجود ہو۔ اپنے بچوں میں کم از کم ایک بچہ ایسا ہو کہ بھئی جس کے پاس دین کا ضروری اور بنیادی اور تفصیلی علم موجود ہو۔ تو الحمدللہ پہلے بھی جیسے عرض کیا، کوشش ہماری رہتی ہے کہ مسجد میں کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے۔ پچھلے سال سے الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ان ساتھیوں کے لیے جو مصروف ہوتے ہیں دن بھر اپنے معاملات میں، معمولات میں، تجارت میں، ملازمت میں، دکان میں، یا وہ مستورات جو کہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، یا ہمارے وہ ساتھی جو اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی ان حصول علم کے سلسلوں میں مصروف ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، دین کا بنیادی ضروری علم ہمارے پاس آ جائے۔ 2 سالہ کورس علماء کے مشورے سے اور بڑی محنت سے بنایا گیا،
تعلیم دین کورس کے نام سے، اور پچھلا سال اس کا پہلا سال تھا۔ الحمدللہ 1 سال اس ساتھیوں نے پورا کیا۔ اس میں مستورات کی بھی ایک تعداد تھی، حضرات کی بھی تھی، اور آن لائن بھی ایک سلسلہ تھا۔ یہ بھی سہولت رکھی گئی کہ آن لائن بھی جو حضرات و مستورات دور ہے دوسرے شہروں میں وہ بھی پڑھ سکے۔ تو الحمدللہ تینوں سلسلوں میں خوب رہا اور بہت فائدہ ہوا۔ ان ساتھیوں کا یہ دوسرا سال ہوگا۔ نئے ساتھیوں کو دعوت ہے، ترغیب ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی سیکھنے کی فکر پیدا کریں اور اپنے بچوں کو، گھروں کی مستورات کو، ساتھیوں کو تیار کریں کہ تعلیم دین کورس صرف 2 سالہ، ہفتے میں 4 دن، مغرب سے عشاء تک کا وقت 1.25 گھنٹہ ہے، بس 4 دن۔ پوری تفصیل ہم نے مسجد کے نوٹس بورڈ پہ لگا بھی دی ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس کے داخلوں کا آغاز ہوگا، جدید داخلوں کا، پہلے سال کے لیے۔ اس کے لیے ساتھی فکر فرمائیں، دعا بھی فرمائیں، دوسروں کو تیار بھی کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ دین کا ضروری علم، بنیادی علم، تفصیلی علم جو ہم سب کے نجات کے لیے ضروری ہے، یا اللہ اس کو سیکھنے کا جذبہ ہم سب میں پیدا فرما دے، ہماری مستورات میں پیدا فرما دے، ہماری آل اولاد بچوں میں پیدا فرما دے۔ مسجدوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، دعوت کے سلسلوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔